ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیثم ابن عدی فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر 3 لوگوں کا اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک شخص کا کہنا یہ تھا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ دوسرا شخص اس بات کا قائل تھا کہ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے سب سے بڑے سخی ہیں، جبکہ تیسرا شخص یہ کہتا تھا کہ عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے سب سے بڑے سخی ہیں۔ اور اسی بات کو لے کر کے ان تینوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور ان تینوں کا اختلاف اس قدر بڑھا کہ ان کی آوازیں بلند ہونے لگی، لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو مجمع سے ایک شخص نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ ہر شخص اپنے اپنے پسندیدہ شخص کے پاس جائے اور ان سے سوال کرے، تو جو کچھ وہ دیں گے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ شخص جو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند تھا، وہ ان کے پاس گیا، جا کر کے کہتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، میں ایک مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے، مدد کا طلبگار ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، فوراً گھوڑے سے اتر گئے اور اس شخص سے کہا کہ تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، اور فرمانے لگے کہ اب یہ گھوڑا تمہارا ہے، اور اس گھوڑے کے ساتھ یہ جو تھیلا لٹک رہا ہے وہ تھیلا بھی تمہارا ہے، اور اس کے علاوہ اس تھیلے کے اندر ایک تلوار ہے، اسے تم معمولی نہ سمجھنا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ بہرحال وہ شخص گھوڑا اور اس پر لدا ہوا سامان لے کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ جب اسے کھول کر کے دیکھا گیا تو اس تھیلے کے اندر 4000 دینار اور کچھ ریشمی چادریں تھیں، اور ان سب پر مستزاد یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی اس کے اندر تھی۔ اب اس کے بعد دوسرا شخص جو قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند تھا، ان کے گھر پہ گیا تو اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے۔ لوڈی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا کہ میں ایک مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے، مدد کا طلبگار ہوں۔ لوڈی نے سوچا کہ ایک معمولی سی ضرورت ہے اس کی، اب اس کے لیے میں اپنے آقا کو مالک کو جگاؤں، یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اس لوڈی نے ایک تھیلی اس مسافر کو پکڑائی اور یہ کہا کہ اس میں 700 دینار ہیں، اور گھر میں اس وقت بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور قریب ہی کچھ اونٹ بندھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اونٹ پسند کر لو اور ساتھ ہی ایک غلام بھی لے لو۔ اس کے بعد اتنا کچھ دے کر کے لونڈی نے اس شخص کو روانہ کر دیا، رخصت کر دیا۔ تبھی حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیدار ہو گئے۔ لونڈی نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت قیس نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ تم مجھے بھی جگہ دیتی، پتہ نہیں تم نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس کی ضرورت کے مطابق تھا بھی کہ نہیں، لیکن تم نے یہ جو کام کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی کو اس وقت آزاد کر دیا۔ اس کے بعد تیسرا شخص جو حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند تھا، اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا، وہ 2 غلاموں کے کندھوں پر سہارا لے کر کے مسجد کی طرف جا رہے تھے نماز کے لیے۔ چونکہ بہت بزرگ ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے، اس وجہ سے 2 غلاموں کے کندھوں پر سہارا لے کر کے وہ مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اس شخص نے دیکھا اور آواز لگائی کہ اے عرابہ، کیا آپ میری بات سنیں گے؟ رک گئے، فرمایا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو چکا ہے، مدد کا طلبگار ہوں۔ تو وہ دو غلام تھے جن کے کندھوں پر سہارا دے کر کے حضرت عرابہ مسجد جا رہے تھے، فوراً اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا اور کہا، بائیں ہاتھ کو اپنے داہنے ہاتھ پر زور سے مارا اور کہا کہ عرابہ نے اپنی زندگی میں جو کچھ تھا اللہ راہ میں خرچ کر دیا ہے، اور صرف یہ 2 غلام بچے ہوئے تھے، لہذا اب یہ 2 غلام تمہارے ہیں۔
اس شخص نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ کو ان کی زیادہ ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے؟ کہنے لگے کہ سنو، اگر تم انہیں لینے سے انکار کرتے ہو تو میں انہیں آزاد کرتا ہوں۔ بہرحال وہ شخص ان دو غلاموں کو لے کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، تینوں ایک ساتھ جمع ہوئے۔ اس کے بعد جب اس بات کا فیصلہ کرنا ہوا کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، تو اس بات پر لوگوں نے اتفاق کیا کہ حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سخی ہیں، کیونکہ اصل بات یہ تھی کہ حضرت عرابہ کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جو کچھ تھا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کی تفصیل کے لیے آپ البدایہ والنہایہ، اسی طرح سے تاریخ دمشق میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا ہے، ہم لوگوں نے ایک ذہن یہ بنا لیا ہے کہ اللہ راہ میں صرف وہی خرچ کر سکتا ہے، اللہ راہ میں صرف وہی خرچ کر سکتا ہے جس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہو۔ لیکن جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تنگی کے وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ نہایت ہی محبوب ترین عمل ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔